برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ یا اصحابی یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محب ختم نبوت جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظفر نقشبندی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد غلام عباس نقشبندی صاحب، دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین با تمکین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، پروردگار نے اس دنیا سے ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی عبادات کے ڈھنگ بتلانے کے لیے اور انسان کو سبق انسانیت پڑھانے کے لیے مختلف ادوار میں، مختلف زبانوں میں، مختلف مقامات پر اپنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے بھیجے۔ آپ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے یوں سمجھیے کہ آسمان نبوت بالکل خالی پڑا تھا، کہ کہیں آسمان نبوت پر سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا زکریا علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر سیدنا دانیال علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے، کہیں آسمان نبوت پر
سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے. کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے تو کہیں آسمان نبوت پر سیدنا یوسف علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے. کہیں آسمان نبوت پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے. کہیں آسمان نبوت پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے. کہیں آسمان نبوت پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے تو کہیں آسمان نبوت پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکتا ہے. لیکن سامعین محترم، ان تمام کے تمام ستاروں کے چمکنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے دمکنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کے روشنیاں بکھیرنے کے باوجود بھی، ان تمام کے تمام ستاروں کی ضیاء پاشیوں کے باوجود بھی یہ کائنات مکمل طور پہ بکائے نور نہ بن سکی. اس کائنات سے مکمل طور پہ اندھیرے ختم نہ ہو سکے، تاریکیاں ختم نہ ہو سکیں، ظلمتیں ختم نہ ہو سکیں کہ فرعون کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع ہوتا ہے، جس کے طلوع ہونے سے یہ ساری کائنات جگمگا اٹھتی ہے، جس کے طلوع ہونے سے ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، جس کے طلوع ہونے سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، جس کے طلوع ہونے سے تہمات و عقائد باطلہ کے کفس کی تیریاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جاتی ہیں، ٹوٹتی جاتی ہے، اور یہ ساری کائنات بقائے نور بن جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پہلے زمانوں میں جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے، کسی نبی کو کسی خاص خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی نبی کو کسی خاص ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی نبی کو کسی خاص بر اعظم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. لیکن حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پروردگار نے آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا. پروردگار کی قسم ہے، اس کائنات کے اندر جس ذرے کا رب میرا اللہ ہے،
کی ماں کا ہے. آپ ایسا دین لے کر آئے کہ جس کے بعد کسی اور دین کی ضرورت باقی نہیں رہی. ایسا نصاب لے کر آئے, ایسا سلیبس لے کر آئے, ایسا پیغام لے کر آئے جس کے بعد کسی اور سلیبس کی, کسی اور نصاب کی, کسی اور پیغام کی ضرورت باقی نہیں رہی. کیونکہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو اس دنیا کے اندر جو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہوتا رہا ہوگا, بڑے بڑے ایسے چیلنجز کا اس کو سامنا ہو یا ہوتا ہوگا یا ہونے والا ہے, پروردگار کی قسم ہے سرور کائنات نے ایک ایک کا حل بتا دیا. دنیا کے اندر کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ دین اسلام نے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں, زندگی کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں, ان میں اس کی مدد نہیں کی, یہ اس کی رہنمائی نہیں کی گئی. اللہ کی قسم سرور کائنات حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک بات بتا کے گئے, ایک ایک مسئلے کا حل سمجھا کے گئے. دین مکمل ہو چکا. اب اس کے بعد بولیے اور کوئی دین آنے والا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. میرے پروردگار نے ختم نبوت کا مبارک تاج سرور کائنات کے سر اقدس پر سجا کے ساری کائنات کے اندر یہ اعلان کر دیا. صوفیہ کے امام حضرت امام جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سرور کائنات کی ختم نبوت کے عقیدے کو کیا پیارے انداز سے, کیا احسن انداز سے, کیا خوبصورت انداز سے اس کی وضاحت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں سنو, پہلے ادراک کے اندر اللہ تک پہنچنے کے, پہلے زمانوں میں پروردگار تک پہنچنے کے بہت سے راستے تھے, بہت سے سورس تھے, بہت سے ذریعے تھے, بہت سے دروازے تھے. یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے. پروردگار نے اعلان کیا اس سے داخل ہو جاؤ میں مل جاؤں گا. یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے. اللہ نے اعلان کیا اس سے آ جاؤ, اس سے داخل ہو جاؤ میں مل جاؤں گا. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا دروازہ ہے. یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ان کی نبوتوں کے دروازے ہیں, ان سے داخل ہو جاؤ, ہوتے رہو میری پہچان ہو جائے گی. ان سے داخل ہو جاؤ, ہوتے رہو میں مل جاؤں گا. ان سے داخل ہوتے رہو جنت مل جائے گی. ان سے داخل ہوتے رہو جہنم کے بھڑک کے شعلوں سے بچ جاؤ گے. لیکن جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, میرے پروردگار نے ان تمام نبوتوں کے تمام دروازوں کو کلوز کر دیا, بند کر دیا, اور نبوت محمدی کا مین گیٹ کھول دیا. ساری کائنات کے اندر یہ اعلان کر دیا اب جس کسی کو روشنی چاہیے, جو کوئی بھی ہدایت کا طلبگار ہے, جو کوئی بھی جنت میں جانا چاہتا ہے, جہنم سے بچنا چاہتا ہے, میرے نبی پہ ایمان بھی لانا پڑے گا, میرے نبی کی ختم نبوت کی چوکھٹ کو چومنا بھی پڑے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.
علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام ابھی گندی ہوئی مٹی میں تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہیں اور انبیاء علیہ السلام میں بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں تشریف لائے۔ سرور کائنات نے خود ارشاد فرمایا لوگوں سن لو انا خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کا معنی مطلب مفہوم میننگ خود ہی بتا دیا کہ لا نبی آبادی، کہ لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھ لو آپ کو اللہ کا نبی ماننا، اللہ کا رسول ماننا یہ بھی فرض ہے، اور خاتم النبیین یعنی کہ آخری نبی ماننا بولیے یہ بھی۔ ایک بندہ کہے کہ میں سرور کائنات کو نبی تو مانتا ہوں، رسول تو مانتا ہوں، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، خاتم النبیین نہیں مانتا۔ اللہ کی قسم ہے اس کے مرتد ہونے میں، اس کے مردود ہونے میں، اس کے کافر ہونے میں بولیے کسی قسم کا کوئی شک ہو سکتا؟ عقیدہ ختم نبوت اس کی پروردگار نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر وضاحت فرمائی۔ ایک دو بار پروردگار اپنی پیاری آخری کتاب قرآن پاک کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرما دیتا۔ یقین جانیے ہمارے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم حق کرنے کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے، اسے سچا ماننے کے لیے بہت تھا۔ میرا پروردگار عقیدہ ختم نبوت کو اگر قرآن پاک کے اندر 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 10 بار بھی بیان فرما دیتا، ہمارے قبول کرنے کے لیے بہت تھا۔ جو انکار کرتا اس کے کافر ہونے میں، اس کے مرتد ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ قربان چاہیے میرے نبی کی ختم نبوت پر، قربان چاہیے خود پروردگار کے ہاں عقیدہ ختم نبوت کی اساسیت، اہمیت، جامعیت ذرا اس کا آئیڈیا کیجئے، ذرا اندازہ کیجئے کہ میرے پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کو قرآن پاک کے اندر تقریباً 100 بار بیان فرمایا۔ کتنی بار؟ مختلف اندازوں سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف زاویوں سے میرے پروردگار نے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرمائی، اور خود حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث کے اندر اس عظیم عقیدے کو 1-2 بار بیان نہیں فرمایا، 1-2 بار ہی بیان فرما دیتے۔ ہمارے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم حق کرنے کے لیے بہت تھا۔ قربان چاہیے میرے نبی کے اس عظیم عقیدہ ختم نبوت پر کہ میرے کریم آقا نے اپنی مبارک حدیث کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو 210 مرتبہ بیان فرمایا۔ آخری نبی ہو، اے محمد اللہ کا آخری رسول ہو، اب میرے بعد قیامت تو آئے گی، کوئی نبی پیدا ہو سکتا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
میں اللہ کا رسول ہوں، فرمایا سن لو، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، کیوں؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ عقیدہ ختم نبوت، علماء کرام کہتے ہیں کہ دین اسلام کے مقدس مبارک سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد کا نام ہے، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بیس کا نام ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے کے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میری کسی شخص کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، وہ میرے ساتھ لڑنے والا لڑتے لڑتے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے، ذرا توجہ کرنا، اب مجھ سے لڑنے والا میرے ساتھ لڑتے لڑتے میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے اب دوسرا ہاتھ تو ہے نا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ لڑتے لڑتے میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا ہے۔ اب میرے پاس لڑنے کے لیے دو ٹانگیں ہیں، میں اپنی ٹانگوں سے اسے ٹیک لگا کے گرا سکتا ہوں، وہ لڑتے لڑتے میری ایک ٹانگ کاٹ دیتا ہے۔ اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دوسری ٹانگ ہے، میں زمین پہ بیٹھ کے زمین پہ لیٹ کے اسے ٹیک لگا کے گرا سکتا ہوں۔ مجھ سے لڑنے والا لڑتے لڑتے میری دوسری ٹانگ بھی کاٹ دیتا ہے۔ اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے زبان ہے، میں اپنی زبان کی آتش بیانی سے، اپنی زبان کی شعلہ نمائی سے اس کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہوں، اس کے خلاف تقریر کر سکتا ہوں، اس کے خلاف لوگوں کو ابھار سکتا ہوں۔ اب مجھ سے لڑنے والا لڑتے لڑتے میری زبان بھی کاٹ دیتا ہے۔ اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے تو بابا ذرا بیٹھ گئے، آپ کی مہربانی بات کھڑے گی۔ اب سنیے گا، اب میرے پاس اس سے لڑنے کے لیے دو آنکھیں ہیں، میں اپنی آنکھوں کے تیوروں سے، اپنی آنکھوں کی سرخی سے اس کے خلاف غم و غصے کا، نفرت کا، غم کا اظہار کر سکتا ہوں۔ لیکن سامنے محترم، مثال کے طور پہ مجھ سے لڑنے والا نہ میرا ایک ہاتھ کاٹے، نہ دوسرا ہاتھ کاٹے، نہ ایک ٹانگ کاٹے، نہ دوسری ٹانگ کاٹے، نہ زبان کاٹے، نہ آنکھیں نکالے، فقط ایک کام کرے، میری شارک کاٹ دے، شارک کٹے گی، ہاتھ خود بخود ڈیڈ ہو جائیں گے، شارک کٹے گی، ٹانگیں کام کرنا بند ہو جائے گی، شارک کرے گی، زبان بولنا بند کر دے گی، آنکھیں بند ہو جائے گی۔ علماء کہتے ہیں لوگوں، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، جامعیت، اساسیت اسلام کے اندر شارک کسی ہے، کہ جب تک یہ شارک قائم رہے گی سارا اسلام بھی بولو قائم رہے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اس شارک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اس شارک پہ اٹیک کرنے کی، حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے کے سارے اسلام کے وجود میں حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر کسی شخص کو دل کا دورہ پڑ جائے، اللہ صاحب ہارٹ اٹیک ہو جائے، دوسرا بندہ کہے یار اس کا لبلبہ تو ٹھیک ہے، اس کے دل نے دھڑکنا بند کیا، اس کی آنکھ تو ٹھیک ہے، اس کی زبان تو ٹھیک ہے، اس کی قوت سماعت تو ٹھیک ہے، اس کا ناک تو ٹھیک ہے، اس کے گردے، اس کے پتے، اس کے پھیپھڑے، اس کا لبلبہ یہ تو ٹھیک ہے۔ کوئی اس سے کہے اوے پگلے سن لے، دل کے دھڑکنے کا نام زندگی ہے، دل رک جانے کا نام موت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ لوگوں، اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت دل کی سی ہے، دل کی سی ہے کہ جو سارے اسلام کو بلڈ فراہم کرتا ہے، سارے اسلام کو
تقویت دیتا ہے، سارے اسلام کو تباہ نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت پروردگار کی عزت پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت 1,24,000 کروڑ انبیاء علیہ السلام ان کی نبوتوں پہ، رسالتوں پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت سرور کائنات کی عزت پہ، عظمت پہ، حرمت پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت اصحاب رسول، اہل بیت رسول، ان کی عزتوں پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت کتاب اللہ پہ حملہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت احادیث رسول پہ حملہ ہے۔ غرض کے عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ در حقیقت سارے کے سارے اسلام کے وجود پہ حملہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کا نبی ہے فخر ہو، منصب کا نبی ہے فخر ہو، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا، اساسیت کا اگر اندازہ کرنا ہے تو چلو چل کے آمینہ کے لال حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ جب اسود مسیح ایمان نے دعوی نبوت کیا تھا، جب اسود مسیح استذاب نے، استجاب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ محمد کے بعد اللہ نے مجھے بھی نبوت عطا کر دی ہے، ہائے ہائے، یہ اس نے سرور کائنات کی ظاہری حیات کے اندر سب سے پہلے نبوت کا، چھوٹی نبوت کا پھاٹک کھولا تھا اور یہ اعلان کیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو سرور کائنات نے اپنے صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بلایا اور فرمایا، اے فیروز سن لے، نہیں ہو سکتا مجھ محمد کی نبوت کے ہوتے ہوئے، مجھ محمد کی رسالت کے ہوتے ہوئے کوئی اٹھے خود تو نبی کہے۔ فرمایا نہیں نہیں، محمد کی یاد، محمد کی حیت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک لمحے کی بھی تحریر کیے بغیر یمن چلا جا اور اس دعوی نبوت کرنے والے کو جا کے جہنم ناسن کر دے۔ نبی کی ایک صدا، نبی کی ایک صدا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ افسوس کی بات یہ ہے، ٹینشن کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور ہے جو اس قسم کی بک بک کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ قبل حمزہ علی عباسی، یہ 2% کا، یہ مردود آدمی، یہ 2% کا، یہ ایکر پرسن، اس نے کیا کیا تھا کہ ٹی وی پہ آ کے ایک بیان دیا۔ اس نے کہا کہ جناب اسٹیٹ کو کیا حق ہے، ریاست کو کیا حق ہے کسی کو کابل کہے۔ اس نے یہ حملہ سرائی کی تھی، اس زمین فروش نے، ایمان فروش نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی حکومت کو اس بات کا کیا حق تھا۔ انہوں نے قادیانیوں کو کابل قرار دیا۔ یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے ہی نہیں۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کئی بار ایسے زمین فروش لوگوں کی باتیں سن کے وہ آرٹیکل اکثر آپ کی نظر سے گزرتے ہوں گے۔ کبھی جناب کسی سیاستدان کی طرف سے یہ بات آتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینا یہ تو سیاسی فیصلہ تھا، کوئی کہتا ہے کہ قادیانیوں کو ان سے موقع دیا جائے گا اپنی صفائی میں، پارلیمنٹ کے اندر انہیں بلایا جائے اور اپنی صفائی میں ان سے دلائل لیے جائیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ 73 کے آئین کو اپنی پہلی شکل میں دوبارہ بحال کرو۔ میں آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں اور اس زمین فروش طبقے سے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سن لو، کانوں کے پردے
کھول کے سن لو، اسلامک اسٹیٹ کے چیف جسٹس سرور کائنات کے، ساری کائنات کے مولا، ساری کائنات کے آقا، ساری کائنات کے نبی سرور کائنات کے اس حکم نے بتا دیا کہ لوگوں سن لو، جب بھی کوئی کمینہ میری حد میں روح پہ حملہ کرے گا اس کا جرم ایسا ہے اس دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق دیا جا سکتا ہے۔ چاہے نبی کی ایک صدا، اب فیصلہ تو آ گیا، یہ کون سے فیصلے کی بات کرتے ہیں، یہ کون سی خلاصت کی بات کرتے ہیں؟ آقا کا فیصلہ آ گیا، فرمایا یہ کفر عام کفر نہیں ہے، یہ کفر ایسا ہے اسے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ اسلامی اسٹیٹ کے سربراہان کو، اسلامی اسٹیٹ کے بادشاہوں کو، خلافاء کو، بلکہ قیامت تک آنے والے آخری حکمران تک کو میرے آقا نے یہ پیغام دے دیا کہ سن لو، میری ختم نبوت پہ حملہ کرنے والا یہ واجب القتل ہے۔ ہم پاکستان کی حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو جو پاکستان کے اندر سزا ہے، مرتد کی شرعی سزا، زندیق کی شرعی سزا، دعوی نبوت کرنے والے کی اور اسے ماننے والے کی شرعی سزا، یعنی کہ قتل، جہنم واصل کرنا، اسے نافذ کیا جائے۔ اگر یہ نافذ ہو گئی، یقین جانیے اس قسم کے تمام فتنے اسلامی اسٹیٹ نیست نابود کر دے گی۔ فیصلہ تو آ گیا، اب ان کا یہ کہنا کہ اسٹیٹ کا کیا حق ہے، اسٹیٹ نے فیصلہ دیا کہ نہیں دیا؟ بولو۔ مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا، میرے پاس تفصیلات کا ٹائم نہیں، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لو۔ مسلمہ کذاب نے سرور کائنات کی ظاہری حالات کے اندر اس نے بھی دعویٰ نبوت کیا۔ آقا نے فرمایا تو کذاب ہے، تو دجال ہے، فرمایا تو جھوٹا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کریم آقا دنیا سے پردہ فرما گئے تو یار وار، یار مزار، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر نے یمامہ کے میدان لشکر روانہ کیا اور مسلمہ کذاب اور اس کے 27,000 ماننے والوں کو یمامہ کی مٹی میں، خاک و خون میں کروا کے جہنم واصل کیا گیا۔ آپ نے فرما دیا کہ لوگوں سن لو، میرے نبی کی حق نبوت پہ حملہ کرنے والا اور اسے نبی ماننے والا، فرمایا اس دھرتی میں اسے زندہ رہنے کا حق دیا جا سکتا نہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بلکہ بعض صحابہ نے شروع میں مشورہ دیا کہ حضرت ابھی مدینہ نوخیز ریاست ہے، نئی ریاست اسٹیٹ قائم ہوئی ہے، اگر ابھی دیگر اور بہت سے فتنے ہیں، یہ یہود ہیں، یہ نصارہ کا فتنہ ہے، یہ منافقین ہیں، یہ منکرین زکات ہیں، ابھی ان سے نپٹنے مسلمہ کذاب کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو جانتے ہیں یار راہ میں سب سے بڑے عاشق رسول نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ تم ختم نبوت کے لشکر کو روانہ کرنے پہ دلیر کی بات کرتے ہو، تحویل کی بات کرتے ہو۔ صحابہ سن لو، اگر مجھے یہ پتا چل گئے کہ حالات اس حد تک ہو چکے کہ سارا مدینہ خالی ہو چکا اور وہاں سے درندے آ چکے ہیں، درندے آ کے امہات المومنین کی بلیوں کے گوشت کو نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اے صحابہ اگر حالات اس تک پہنچ جائیں، سن لو پروردگار کی قسم ہے میں ختم نبوت کی چوکیداری کرنے سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ علماء کرام جانتے ہیں، پوچھو آپ نے جب اسلامک اسٹیٹ کے پہلے خلیفہ بنے تو آپ نے ایک اصول وضع کیا، ایک پالیسی بنائی اور آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی
جنگ کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ یہ سرور کائنات کی ظاہری حیات کے اولین دور کے ساتھی ہیں جنہوں نے بدر کے محاذ پہ جا کے جنگ لڑی تھی۔ یہ سرور کائنات کے اولین دور کے ظاہری حیات کے ساتھی ہیں۔ انہیں دیکھتے ہیں تو کریم آقا کی یاد آنے لگتی ہے۔ یہ بوڑھے ہو چکے، ان کی داڑیاں سفید ہو گئی، ان کے بال سفید ہو گئے۔ اب آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ لیکن سنیے، جب معاملہ آیا سرور کائنات کی عزت کا، جب معاملہ آیا سرور کائنات کی ناموس کا، اور جب معاملہ آیا سرور کائنات کی حق نبوت کا، آپ نے فرمایا اے صحابہ سن لو، نہیں ہو سکتا میرے نبی کی عزت پہ، ناموس پہ، حق نبوت پہ حملہ ہو۔ اور یہ بوڑھے صحابہ گھروں میں بیٹھے، فرمایا نہیں نہیں، اللہ کے نبی کی عزت کے پیارے کے لیے، حق نبوت کی چوکیداری کے لیے انہیں بھی گھر سے نکلنا ہوگا۔ آسمان کی پوری آنکھ میں یہ منظر دیتا ہے کہ اس جنگ یمامہ میں 70 بدری صحابہ حق نبوت کے لیے ہائے ہائے جام شہادت نوش کر گئے۔ 70 بوڑھے صحابہ، بدری صحابہ سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں 700 حفاظ قرآن انہیں شہید کیا گیا۔ اگر آپ اسلام کی ہسٹری کا مطالعہ کریں، ہسٹری آف اسلام کا مطالعہ کریں، علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو جتنی جنگیں ہوئی، جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرائے ہوئے، جتنے کفار کے مظالم سے اکا دکا مسلمانوں کو جن جن کو شہید کیا گیا، ان کل کی کوانٹٹی، ان کل کی تعداد 259 ہے۔ کتنی ہے؟ 259۔ پورے دین اسلام، پوری سرور کائنات کی ظاہری حیات کا مطالعہ کریں۔ جو صحابہ شہید ہوئے، غزوہ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، حنین ہوئی، غزوات ہوئے، سرائے ہوئے، جو صحابہ شہید ہوئے، کافروں نے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ توڑ کے جن کو شہید کیا، ان کل کی تعداد 259 ہے۔ لیکن سن لو، فقط عقیدہ حق نبوت کے لیے، فقط سرور کائنات کی حق نبوت کے لیے جو صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، ان کی تعداد 1200 ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہے، علماء کرام بھی جانتے ہیں، اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ جناب جتھے کوئی لگائے لگا رہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت علامہ صاحب کے پاس کئی بار ایسے لوگ آئے، انہوں نے آگے سے یہ آرگومنٹ پیش کیے کہ جناب جتھے کوئی لگائے لگا رہے۔ اور سنو، سرور کائنات کی عزت پہ حملہ ہو، سرور کائنات کی ناموس پہ حملہ ہو، سرور کائنات کی حق نبوت پہ حملہ ہو، اور جو یہ بکواس کرے جتھے کوئی لگائے لگا رہے، یہی کہ اگر کوئی نبی پاک کو گالی دیتا ہے تو معاذ اللہ دیتا رہے، آپ کے صحابہ کو، اہل بیت کو گالی دیتا ہے، دیتا رہے، آپ کی حق نبوت پہ حملہ کرتا ہے، کرتا رہے، معاذ اللہ جو یہ بکواس کرے پروردگار اس کے سینے سے ایمان کو چھین لے گا۔ ایسا کہنے والا بدترین کتا کافر تو ہو سکتا ہے، بولو مسلمان ہو سکتا۔ اور یہ جملہ آج کا نہیں ہے، سنو بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، پوچھو۔ یہ جملہ کوئی آج کا جملہ نہیں ہے، یہ ورڈ کوئی آج کا لفظ نہیں ہے، آج کا ورڈ نہیں ہے، بلکہ یہ پرانا ہے۔ آپ کو 1400 سال پہلے پیچھے لیے چلتا ہوں کہ جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا، صحابہ کرام اپنے گھوڑوں کو کیا کر رہے تھے؟ 150 کیلیوں کو آگ دی جا رہی تھی، تلواروں کو تیز کیا جا رہا تھا، تو پتا چلا کہ یمامہ کے قریب ہی ایک بستی ہے
جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، صحابہ نے کہا، مشورہ کیا گیا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جاؤ جا کے انہیں بھی جہاد کے لیے موٹیویٹ کرو، حمل نبوت کے لیے انہیں بھی تیار کرو اور انہیں بتاؤ کہ مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دو۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تاریخ کی کتاب تاریخ ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 1000 کے قریب مشتمل لوگوں پہ وہ قبیلہ تھا۔ صحابہ گئے، جا کے قائم کیا، ایک بندہ بھی قائم نہیں ہوا۔ انہوں نے بھی ایسی ہی بات کی تھی کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے 5 ٹائم کے نمازی بھی ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آئے گا روزے رکھ لیں گے، عید آئے گی عید منائیں گے، حج کا مہینہ آئے گا حج کریں گے، تہجد گزار ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن سرور کائنات کی ختم نبوت کی چوکیداری نہیں کر سکتے، مسلمہ کذاب سے جنگ ہم نہیں کر سکتے۔ دوسرے لفظوں میں یہی کہا کہ مسلمہ کذاب جتھے لگائے لگتا ہے تو جانتے ہیں حافظ عماد الدین ابن کثیر تاریخ ابن کثیر میں کیا لکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جب پروردگار نے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیا، اس کے بعد امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کے حکم سے ان قبیلے والوں کو اور نام نہاد 2 نمبر مسلمانوں کو بھی کتے کی نوک مار کے جہنم میں سے دیا۔ چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ تو پھر سوچو اگر یہ طبقہ اس دور میں ہوتا جتھے کوئی لگائے جو خود کو نیوٹرل کہتا ہے، جو خود کو لبرل کہتا ہے، تو بتائیے صحابہ کرام کی تلواریں ان کی گردن نہ اتار دیتی؟ یہ کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر کہ آقا کی عزت پہ حملہ ہو، سرور کائنات کو کوئی کتا اٹھ کے گالی دے اور تو کہے جتھے کوئی لگتا رہے مجھے تاجدارے گھوڑ لگا گئے۔ آپ نے فرمایا تھا اور لوگوں سن لو سرور کائنات کی عزت پہ حملہ ہو، سرور کائنات کی ختم نبوت پہ حملہ ہو، اور وہ پیر وہ 2 نمبر صوفی گھر میں رہ کے محض تسبیحات کے دانے گھماتا رہے، محض ذکر اذکار کرتا رہے، اس حملے کو نہ روکے، ختم نبوت کی چوکیداری نہ کرے، اللہ کے نبی کی عزت کا پہرا نہ دے۔ آپ فرماتے ہیں لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے ایسی پیری پہ، لعنت ایسی مریدی پہ۔ اور یہی درس قبلہ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دے رہے قوم کو، چلیے قوم کو یہ مسئلہ سمجھا گئے، نوجوان کو یہ مسئلہ سمجھا گئے کہ نوجوانوں کانوں کے بندے قوم پہ سن لو، سرور کائنات کی ختم نبوت کا ہر حال میں کام کرتے رہنا، سرور کائنات کی عزت کی حرمت کی چوکیداری ہر حال میں کرتے رہنا۔ اس کام کی وجہ سے تجھے مارا جائے، تجھے پیٹا جائے، تیرے سر پہ ڈنڈے مارے جائے، ہائے ہائے تیری ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے جائے، تجھے گھسیٹ کے تیرے گھر کی سیڑھیوں سے نیچے لا کے برکھا کے مارا جائے، ہائے ہائے تجھے پسے دیوارے زندہ کر دیا جائے، تجھے بلند سلاسل کر دیا جائے، ہتھکڑیاں لگائی جائے، ہائے ہائے تیری جیل کے اندر سرد راتوں میں رات کے دوسرے پہر تیری رضائی پہ ٹھنڈا پانی ڈالا جائے، تو سن لو میرے بچوں سن لو، پھر بھی ہر حال میں سرور کائنات کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہنا، اور ٹانگیں نہیں پھر بھی کام کرنا ہے، مال
عظیم رسول جب دنیا سے بردہ بنانے کا ٹائم آیا تو زبان پہ کلمہ جاری تھا. تم نے دیکھا جب وہ شہزادہ جب وہ حکم نبوت کا جرنیل دنیا سے گیا چشمے فلک میں آسمان کی نوریات میں یہ نظارہ پہلی بار دیتا ہے کہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا جنازہ اور بابا جی کا تھا جس کے جنازے میں زمین والے بھی تھے آسمان والے بھی تھے. جو محبت بابا جی نوجوان کے دلوں میں بھر گئے اور تمہارا باپ بھی قبر سے آ گئے وہ بھی انشاءاللہ نہیں ڈال سکتا. اور یہ کام ایسا ہے کہ جو سرور کائنات کی ختم نبوت کی عزت کی چوکیداری کرے اللہ کی قسم سرور کائنات کی مدد آتی ہے. مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی یاد آ گئے. سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے دور میں ایک شخص تھا والی کرن. وہ بدترین لانتی بدترین کتا کافر بدترین سب سے بڑا شیطان جس کا نام تھا ریچی نال. یہ وہ مردود تھا جس نے کئی بار مسلمانوں کے کافروں پہ حملہ کیا. ریچی نال یہی وہ شیطان تھا جس نے ایک بار خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اپنے فوجیوں کو ساتھ لے کے حملہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھا خانہ کعبہ کے قریب گیا مسلمانوں کو پتا چلا اور اس کے پیچھے بھاگے. یہ آگے اس کی فوج پیچھے پیچھے یہاں تک کہ یہ بھاگنے میں ناکام ہو گیا. جو اس کے سپاہی تھے ان کے مسلمانوں نے سرور کائنات کے دیوانوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دی. یہ بات ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ کچھ ایسا بیتا. یہی ریچی نال مسلمانوں کا حاجیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا اس پہ حملہ کر دیا. حملہ کر کے ان کا مال و متاع سب کچھ لوٹ لیا اور آگے سے ایک جملہ بولا. اس نے کہا اور یہ تو بتا تم کہتے ہو تم مسلمان ہو تم کہتے ہو محمد کو مانتے ہو تو کدھر ہے تمہارا محمد کدھر ہے تمہارے محمد کی مدد. یہ کہا اور سارا سامان لے کے بھاگ گیا. اس بات کی خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہوئی تو سنیے سلطان نے قسم کھا لی اس دن تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک سرور کائنات کے اس دشمن سے بدلہ نہیں لے لیتا. آخرکار صلیبی جنگوں کے نتیجے میں ایسا ہوا کہ بہت سے لوگ گرفتار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیے گئے. یہاں تک کہ وہ آتے رہے
سلطانوں کے بارے میں فیصلہ سناتا رہا. کرتے کرتے آخر میں ایک بندہ بڑا چھپ رہا تھا, بار بار چادر میں منہ چھپا رہا تھا. جب آگے لایا گیا تو سلطان نے دیکھا کہ یہ وہی گستاخ رسول, یہ وہی مردود جس کا نام ہجینال ہے, یہ وہی ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تو نے یہ بکواس کی تھی کہ کدھر ہے تمہارے آقا, تو نے کہا تھا کدھر ہے تمہارے نبی, تو سن لے محمد کی مدد آ گئی, یہ کہا اور تلوار کو فضا میں لہرایا اور اس کا سر پر چھپا کر منصبہ نبیًا منصبہ نبیًا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. تاجدار گولڈا نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو, جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کے اس کا کام کرتا ہے اور اس کی پشت میں سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے. اس میں دو رائے ہے کہ سرور کائنات دستگیری فرماتے ہیں وہ لوگ, سرور کائنات اس پہ کرم فرماتے ہیں, اس کام کے لیے سرور کائنات کی مدد آتی ہے. میں بات کو شارٹ کرتا ہوں. ابھی مجھے بھائی نے بھی کہا کہ کچھ اپنے ایمان لانے کا واقعہ وہ بھی بتائیے. باتیں تو بہت تھی, کہنا تو بہت کچھ آتا تھا, مجھے ٹائم کا بھی لحاظ ہے. انشاءاللہ اعلان زندہ صحبت باقی یہیں سے شروع کروں گا اور انشاءاللہ چلتے چلتے بابا جی تک آؤں گا کہ ہمارے کابری نے اللہ کے نبی کی عزت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی, ہمارے بڑوں نے سرور کائنات کی ناموس کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی, کیسے کیسے زندگانیوں کے جناب ہتھیلیوں پہ رکھ کے سورہ مقتل اترے, کیسے ہمارے بڑوں نے سرور کائنات کی عزت کے لیے ہائے ہائے اپنی حمیدہ قبروں پہ ڈنڈے کھائے, کیسے سن 53 کی ختم نبوت کی اس عظیم تحریک میں جس میں صرف لاہور کے اندر 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا, لاہور کی کاری سڑکوں کو ختم نبوت کے مجاہدین کے مقدس خون سے رنگین کیا گیا, ہائے ہائے دریائے راوی کے پانی کو ختم نبوت کے مجاہدین کے خون ناب سے چھڑک دیا گیا, مار مار کے سروں کو پھوڑا گیا, مار مار کے ٹانگوں کو توڑا گیا. لیکن تم نے دیکھ لیا سرور کائنات کے دیوانے, سرور کائنات کے پروانے دنیا سے جاتے جاتے یہ لک پہن کے نعرے لگا کے گئے. تم نے دیکھا دنیا سے جاتے جاتے یہ لوگ یہ حسرتیں لیتے گئے کہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کرم تیرے نام پر جا پھرا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں پھرا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کرو جہاں نہیں. تمہیں کیا پتا سرور کائنات کی محبت کسے کہا جاتا ہے. ہم ہر حال میں سرور کائنات کی عزت و ناموس کی ختم نبوت کی اور لوگ چوکیداری کرتے رہیں گے. اس کام کے لیے جان جائے کوئی پرواہ نہیں, اس کام کے لیے مال جائے کوئی پرواہ نہیں, اس کام کے لیے بچوں کو یتیم کروانا پڑ جائے, عورتوں کو بیوہ کروانا پڑ جائے, سرور کائنات سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں یا نبی اللہ انشاءاللہ ہر گھر میں آپ کی عزت کی ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے. میں بات کو شروع کرتا ہوں. اللہ نبی نے مجھ پہ کرم کیا, میرا دادا
سنیے، میرا دادا جس کی پیدائش قادیان کی تھی، میرا دادا جس نے جہالت کی بنیاد پہ قادیانیت کے زہر کو پیا تھا، اور میرا دادا جو جہالت کی وجہ پہ اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ کے کافر ہو گیا، اسلام کو چھوڑ کے قادیانی ہو گیا۔ اس کے بعد ہماری پوری کی پوری نسل ایک بھیڑ چال کرتے ہوئے قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے گئے۔ یہ پروردگار نے مجھ پہ کرم کر دیا، سرور کائنات کی نگاہ کرم ہو گئی کہ میرے پروردگار نے بارش کا، رحمت کا پہلا قطرہ میرے خاندان میں مجھے بنا دیا۔ سرور کائنات کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، سرور کائنات نے نگاہ کرم فرما دی، سرور کائنات نے میری طرف نگاہ کرم فرمائی، تبسم فرما دیے، مسکرا دیے۔ الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ میرے آقا کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن گیا۔ جب مسلمان ہوا مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، گھر سے نکالا گیا، مینٹلی ٹارچر کیے گئے، ہر طرح کی تکنیک یوز کی گئی دوبارہ قادیانی کرنے کے لیے، اور یہ کہا گیا کہ دوبارہ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان لو، دوبارہ مرزا قادیانی کو اللہ کا رسول مان لو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ میں نے اپنی برادری سے، اپنے آپ سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، مجھے مسلمان کسی عام شخص نے نہیں کیا، اور مجھے مسلمان تو آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ میرے حضور کے کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو گے، انشاءاللہ ہر ٹکڑے سے آواز ہی آئے گی، تاجدار ختم نبوت خوش نصیب ہو کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا بولو زندہ ہے۔ خوش نصیب ہو، اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے چھپ جانے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کریم آقا اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے بولو مدد فرماتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی حضور کا تصور مطالعے کا اس مبارک گزرا، میں اس والے چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بولو ولی بھی، اللہ کے پیارے بھی، اللہ کے نیک بندے بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ کی عطا سے، اللہ کے در سے مدد فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس میں چھوٹی سی دلیل دوں گا، بہت سے دلائل ہیں، قرآن سے، احادیث سے، پورے دفتر ہیں، کتابیں بھری بڑی ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 16-17 سال پہلے کی بات ہے کہ چناب نگر سابقہ ربوا قادیانیوں کا، دہشت کا، خباثت کا، نجاست کا، ضلالت کا، کفر کا سب سے بڑا اڈا چناب نگر سابقہ ربوا، وہاں پہ بہت بڑی ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی تھی، جس کانفرنس کے اندر پورے پاکستان سے تمام مقام پہ بھی رکھے علماء، شیوخ، تمام مقام پہ بھی رکھے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ ایک شخص اسٹیج پہ آیا، اس نے کہا دیکھو پہلے میں قادیانی تھا،
پھر میں مسلمان ہو گیا. میں بتانا چاہتا ہوں میں مسلمان کیسے ہوا. اس کو اسٹیج پہ کھڑا کر کے ہاتھ میں مائک دیا گیا. اس نے کہا لوگوں سنو, بے شک میں قادیانی تھا لیکن پتہ نہیں کیا وجہ اپنے مسلمان دوستوں سے سن کے پتہ نہیں کیا وجہ میرے دل میں حضور داتا صاحب کی عظمت پیدا ہو گئی. کہتا ہے کئی بار ہوتا دل اداس ہوتا, داتا صاحب کے مزار پہ جاتا, اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کے لیے داتا صاحب کا وسیلہ ڈال کے دعا مانگتا. کہتا ہے ایک رات سویا, مقدر جاگ پڑے, حضور داتا صاحب میری خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میری قبر پہ بھی آتا ہے, میرے مزار پہ بھی آتا ہے, میرے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے. اور قادیان کے چمگادڑ, قادیان کی گندی نالی کے گندے تیرے گستاخ رسول مرزا قادیانی کو نبی بھی مانتا ہے. یا میرے مزار پہ آنا چھوڑ دے یا مرزا قادیانی کو نبی ماننا چھوڑ دے. اٹھا, آنکھ کھلی, ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی, ہر طرف روشنی تھی, ہر طرف نور تھا. کہتا ہے زبان میں کلمہ جاری ہو گیا اور مرزا قادیانی میں نام تیرے سے مسلمان ہو گیا. کہتا لوگوں مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا, مجھے مسلمان حضور داتا صاحب نے کیا ہے. تو فیض جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بولو بات کو شور کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ نبی کا مجھ پہ کرم رہا. اسی گھر کے اندر میں نے اسلام کی تبلیغ کا, دعوت کا دامن نہیں چھوڑا. الحمدللہ اپنے گھر میں جو کہ مجھ پہ فرض تھا سب سے پہلے اپنے گھر سے اسلام کی دعوت کا آغاز کرو. اللہ نبی کا کرم دیکھو, سب سے پہلے میری والدہ اپنے مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے قادیانیت پہ لعنتیں بھیج کر میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی. مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے اللہ نبی کا کرم. پوری زندگی کافر رہی, پوری زندگی مر رہی نہیں, موت کے قریب آئی, سرور کائنات کی نگاہ کرم ہو گئی, مسلمان ہو گئی. اس کے بعد ایک بھائی, پھر دوسرا, پھر تیسرا, ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے گئے. پھر بہنیں اپنی فیملی سمیت قادیانیت پہ لعنتیں بھیج کے مسلمان ہوتے گئے. میرے والد صاحب جو قادیانی جماعت کے صدر رہے, قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے, میرے والد صاحب قادیانیوں کے فنانس سیکرٹری رہے, بڑے بڑے عہدوں پہ تعینات رہے. اللہ نبی کا کرم دیکھو, ابھی آپ کی عمر 83 سال ہے. چند سال پہلے قادیانیت میں تھوک کے مسلمان ہو چکے ہیں. یہ سرور کائنات کی نگاہ کرم نہیں ہے تو اب تک ہماری فیملی میں 50 پلس لوگ مسلمان ہو چکے. پورے پاکستان کے ٹریول کیے, بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما, بڑے بڑے ان کی جماعتوں کے صدور, بڑے بڑے ان کے توپ بنت پال پادری, بڑے بڑے قادیانی. اب تک اللہ نبی کے خاص طرف سے 1000 سے زیادہ قادیانیت میں تھوک کے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے. اور الحمدللہ میری یہ مشہور کتاب, اس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے دائرے میں, پوری دنیا پہنچ چکی, کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی. سب سے پہلے انگلش میں انڈیا میں ترجمہ کیا گیا, اس کے بعد ملک پاکستان کے گورنمنٹ آف پنجاب کے ایک سینئر 21ویں گریڈ کے CSS آفیسر, 21ویں گریڈ کے بیوروکریٹ, آپ کی گورنمنٹ آف پنجاب کے سینئر سیکرٹری جن کا نام ہے احمد علی ظفر صاحب, لاہور بیٹھ کے اس کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا
پوری دنیا پہنچی، یورپ پہنچی، افریقہ پہنچی، امریکہ پہنچی، اب تک اللہ نبی کے خاص طرف سے ہزاروں قادیانی یہ کتاب پڑھ کے قادیانیت میں تھوک کے مسلمان ہو چکے بلکہ انشاءاللہ باہر موجود ہے انشاءاللہ ابھی ہر بندے کو انشاءاللہ یہ کتاب لے کے جائیے گا. میں نے حضرت صاحب سے عرض کی ہے کہ انشاءاللہ آدھی قیمت پہ سب کو کتاب ملے گی، فل ہدیہ 400. میں نے کہا انشاءاللہ آج کے پروگرام کی نسبت سے سرور کائنات کی ختم نبوت کے مجاہدین کے لیے تحفہ ہے کہ 200 میں سب کو دی جائے گی. علماء کہتے ہیں جس گھر میں ختم نبوت کا تذکرہ کیا جائے، جس گھر میں ختم نبوت کی کتابیں ہو، جس گھر میں ختم نبوت کا ذکر ہو، اللہ نبی کا کرم ہوتا ہے. ٹینشنیں، بیماریاں، آفات اللہ دور کر دیتا ہے اور پروردگار دونوں جہانوں میں بیڑا پار کر دیتا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب قادیانیت کا جانور آپ کو ڈھونڈنے سے بھی انشاءاللہ دکھائی نہیں دے گا. ان کے مقدر میں ضرارت ہے، ان کے مقدر میں بربادی ہے، ان کے مقدر میں تباہی ہے، ان کے مقدر میں مٹ جانا ہے، ان کے مقدر میں نیست و نابود ہو جانا ہے. اسلام زندہ رہے گا، اسلام زندہ رہے گا. کیوں؟ اسلام کی فطرت میں کوئی جتنی ہے اتنا ہی وہ رہے گا جتنا کہ دبا دیں گے. اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا، ہم مٹنے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے انشاءاللہ. لیکن تھوڑی سی عقیدہ ختم نبوت کے لیے آپ احباب کی توجہ چاہیے، آپ کی اٹینشن چاہیے، آپ کا ورق چاہیے. سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے آپ کی قربانیاں چاہیے، آپ کا کام چاہیے. بولو کریں گے میں بات کو شارٹ کرتا ہوں. آج قادیانیوں کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے. جب میں خود مردئی تھا ہمارے بڑے ہمارے ٹریننگ کرتے تھے، ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ مسلمان کو کیسے دین ٹریک کرنا ہے، مسلمان کا ایمان کیسے چھیننا ہے. ہائے ہائے سرور کائنات سے ناطہ توڑ کے قادیان کے چمگادڑ مرزا قادیانی سے کیسے جوڑنا ہے. لڑکیاں، پیسہ، ویزا، نوکری، چھوکری، جائیداد، زمین، گھر، بنگلہ، گاڑی، کوٹھی، یہ سب ہے. اس سے انکار نہیں. قادیانی ہمارے نوجوانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے یہ سب چیزیں استعمال کرتا ہے اور یہ کفر کا بڑا پرانا ہتھ کنڈا ہے. علماء بیٹھے ہیں، پوچھو ہر دور کے اندر ایسا ہوتا رہا. ایمان پہ اٹیک کرنے کے لیے کبھی لڑکیاں پیش کی گئی، کبھی پیسہ پیش کیا گیا، کبھی نوکریاں پیش کی گئی. ہر دور میں ایسا ہوا. لیکن سن لو مردئی ایسا کرتے ہیں اس میں شک نہیں، لیکن سب سے خطرناک وار، موسٹ ڈینجرس اٹیک، ان سب سے زیادہ خطرناک وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو یہ آرڈر ہے اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرو. سب سے خطرناک وار، سب سے خطرناک. کہتے ہیں لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، تاجدار ختم نبوت. اور یہ اسائنمنٹ انگریز کو دی گئی تھی کہ اس کائنات کے سب سے بڑے کافر، سب سے بڑے شیطان، سب سے بڑے قذاب کا اسلامک میک اپ کرو.
چہرے پہ داڑھی رکھواؤ، سر پہ امامہ ڈالو، ایک ہاتھ میں قرآن دو، دوسرے میں حدیث دو، وہ خود کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کا ایمان برباد کر دے، خود کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کا ایمان لوٹ لے۔ آپ یقین جانیے میں نے پورے پاکستان کے ٹریول کیے، میں صرف ختم نبوت کے پروگرام مساجد میں مدارس میں صرف یہی نہیں کیے، اللہ نبی کے خاص کرم سے میں نے یہ پروگرام آپ کے پورے پاکستان کے بڑے بڑے سرکاری ادارے، بڑے بڑے غیر سرکاری ادارے، ان میں جا کے یہ پروگرام کیے۔ میں نے آپ کے پورے پاکستان کے بڑے بڑے سکولز، بڑے بڑے کالجز، بڑی بڑی یونیورسٹیز، وہاں پہ جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے۔ میں نے آپ کی بیوروکریسی میں ختم نبوت کے پروگرام کیے۔ میں نے آپ کی اللہ نبی کے خاص طرف سے CSS اکیڈمی وہاں پہ جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے۔ میں نے آپ کے پورے پاکستان کے ڈسٹرکٹ کورس میں جا کے عدالتوں میں جا کے ایسوسیشن کے تحت یہ پروگرام کیے۔ 2 بار آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ختم نبوت کے پروگرام کیے۔ الحمدللہ اسی سال کراچی کے سٹی کورٹ کے اندر جو آپ کی سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی بار ہے، وہاں پہ جا کے ختم نبوت کا پروگرام کیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے لیے اب انشاءاللہ تیاریاں جاری ہیں، بلکہ انشاءاللہ ہماری بات ہو چکی، ان قریب سپریم کورٹ میں ختم نبوت کا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ سپریم کورٹ کی دو دیواریں میرے نبی کے ختم نبوت کے نعروں سے گونجے گی۔ اب سنیے، میں جہاں پہ گیا یقین جانیے میری بات پہ، مجھے 80% لوگوں نے یہ بات بولی، اس حلقے کے اس سطح کے آپ کی پاکستان کی کریم ہے، انہوں نے یہ بات بولی۔ بیوروکریسی میں گیا، بڑے بڑے سیکرٹریوں نے مجھے یہ بات بولی، بڑے بڑے ججوں نے، جسٹس صاحبان نے یہ بات بولی کہ آپ کی باتیں سن کے ہماری آنکھیں کھل گئی کہ قادیانی کائنات کے اتنے بڑے دامن ہیں۔ آج ہمیں پتا چلا۔ میں اسکولوں میں گیا، مجھے نوجوانوں نے پوچھا کہ جناب آپ کہتے ہیں قادیانی کافر، وہ تو کہتے ہیں میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں قادیانی کافر، وہ تو کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، وہ تو کہتا ہے میں روزہ رکھتا ہوں، وہ تو کہتا ہے میں جناب اچھے کام کرتا ہوں۔ میرا تو یہ سلوگن ہے کہ لو فور آل ہیٹڈ فور نن۔ میں تو بڑا پویتر ہوں، میں تو بڑا اللہ والا ہوں۔ ہمارا مسلمان، سادہ مسلمان، اسے کہتا ہے اچھا تو مسلمان ہے، کلمہ سنا، یہ ایک بار بولتا ہے مدعی 10 بار کلمہ پڑھتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ فراڈ ہے، چیٹنگ ہے۔ ابھی سنیے کیسے ہے، میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں یہ قادیانیوں نے اس پہ محنت کر کے ہمارے صحافیوں کو اس علیل کلاس کا ان کا ذہن خراب کرنے کے لیے اس پہ دن رات کام کیا جا رہا ہے۔ آنکھیں کھولو، میرے پاس تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ختم نبوت دین اسلام کی بیس ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ختم نبوت دین اسلام کے سینے میں دھڑکنے والے دل کا نام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ختم نبوت دین اسلام کی شاعت کا نام ہے۔ تو جو بندہ ختم نبوت کا انکار کرے، چاہے کلمہ پڑھے، چاہے نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، تو بولو یہ مسلمان ہے کہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ امام اعظم کا فتویٰ الگ ہے، اس پہ پوری ہمارے کافرین کی تاریخ ہے کہ جو بندہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں لاتا، بولو مسلمان ہو سکتا؟
میں آگے چلتے ہوئے آپ کی آنکھیں بالخصوص نوجوان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، کیونکہ آج کا یعنی سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا دن رات کام کر رہا ہے، یقین جانیے گا 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے قادیانیت کی پریچنگ کی جاتی ہے. ان کے بچے نوجوان بوڑھے، ان کی بچیاں نوجوان لڑکیاں بڑھیا عورتیں سب کی سب حق میں ملک کے خلاف دن رات کام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا آج ان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے. اس کے ذریعے سے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. آنکھیں کھولو، آج نہیں کھولو گے کب کھولو گے؟ ابھی پچھلے سال آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی نے اپنے فیصلے میں یہ بات لکھی، وہ فیصلہ میرے پاس موجود ہے، جس کا جی چاہے لے کے پڑھ سکتا ہے. جسٹس صاحب نے کہا کہ پاکستان کے کتنے نوجوان ہائے قادیانیوں سے ویزے لے لیتے، ان کے بیک فارم فل کر کے گنبد خضرا سے تعلق توڑ کے قادیان کے چوکیدار مرزا قادیانی کو نبی مان کے پیسے کے لیے، نوکری کے لیے، ویزے کے لیے ہائے مرزائی مرتد ہو کے باہر کے ممالک میں جا چکے ہیں. آنکھیں کھولو، آج آنکھیں نہیں کھولو گے مجھے بتائیے کب کھولو گے؟ یہ فتنہ آپ کے محلوں کے اندر ہے، یہ فتنہ آپ کی گلیوں کے اندر ہے، یہ فتنہ آپ کے بازاروں کے اندر ہے، آپ کے گلی کوچوں کے اندر یہ فتنہ موجود ہے. یہ دن رات مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم نے انشاءاللہ آنکھیں کھول لی ہیں. ہم نے ہر حال میں اس فتنے کے بارے میں جاننا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، بچوں کو سمجھانا ہے. سرور کائنات کی محبت سینوں میں بھرنی ہے، بھریں گے انشاءاللہ. میں کلمے کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں گھر کا بیٹی ہوں. کہتے گھر کا بیٹی لنگر ہے. میں اگر کوئی حوالہ آپ کو نہیں بھی بھیج سکتا، کوئی کتاب آپ کو نہیں بھی دکھاتا، علماء بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے میرا وجود ہی ریفرنس ہے. میرا وجود میں نے جو گھر میں دیکھا وہی آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرا وجود ہی ریفرنس ہے. میں کوئی کتاب نہیں پیش کرتا. آپ کو میری بات کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ گھر میں دیکھا آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن سنیے اس کے باوجود علم یقین کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے مردئی آپ کو تانا مارے گا کہ ایک خان بھر کا آیا، کوئی حوالہ پیش کیا، کوئی دلیل پیش کی، کوئی ہماری کتاب کا ریفرنس پیش کیا. میں مردئیوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لو. عرفان نہ ہو برق کے قدموں کے نیچے ریت کی دیوار نہیں بلکہ پتھر کی دیوار ہے. تمہاری بھول ہے، یہ اس کو لے کے آنا ہے. اللہ نبی کے کرم سے میں نے آپ کو بتایا اب تک 1000 سے زیادہ قادیانی اللہ نبی کے کرم سے میرے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے ہیں. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. کتاب کا ریفرنس نوٹ کرو، ریکارڈ کرو. کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر. لکھنے والا پکڑنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے. اس نے کتاب کو لکھا اور یہ کتاب قادیان سے پرنٹ ہوئی. یہ کتاب وہ ہے جو آپ کی یحییٰ مختار نے اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی کے اندر جب قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی شاہ احمد نورانی صدیقی نے ختم نبوت کی تعریف ساز قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی تھی، اس وقت 13 دن تک قادیانیوں کا تیسرا سربراہ مرزا ناصر قومی اسمبلی بلایا گیا، اس میں جرا کی گئی اور یہ کتاب قومی اسمبلی نے اپنے اصولات کے اندر فیصلے کے اندر اس کتاب کا ذکر کیا، اس کے ریفرنس کا ذکر کیا. یہی وہ کتاب ہے آپ کی سپریم کورٹ اور پاکستان کے فل بینچ 1993
SCMR ظہیر الدین بنام سرکار، اور کیس آج بھی کھول کے پڑھ لو، سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اپنے فیصلے کے اندر اس کتاب کا حوالہ پیش کیا، جو حوالہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں، ذرا سب پڑھیے برکت کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمے کے اندر نہ سننا، کلمے کے اندر جب مقدس نام، کلمے کے اندر جب پیارا نام، کلمے کے اندر جب اعلیٰ نام، کلمے کے اندر جب سب سے خوبصورت، حسین، جمیل، انتہائی پیارا نام لفظ محمد، جسے ادا کرتے ٹائم لب بھی دو بار ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جن کے لیے میرے پروردگار نے اس کائنات کے کیسو راستہ کیے، اللہ انہیں پیدا نہ کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان، نہ کائنات، نہ نظام فلکی انہیں پیدا کرتا، نہ کائنات کا حسن پیدا کرتا۔ پروردگار کی قسم ہے، ساری کائنات کا حسن حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ ہم مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں، لفظ محمد سے مراد اپنے آقا کو لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، لیکن سنیے، مرغی جب کلمہ پڑھتا ہے تو محمد سے مراد کسے لیتا ہے؟ دلیل سے بات کروں گا، چیلنج سے بات کروں گا، دھاتی سے بات کروں گا۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام میں نے آپ کو بتا دیا، پیج نمبر 158 ہے۔ اس کے اندر یہ بے ایمان گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے زہر بولتا ہے، بکتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا، دنیا میں ایک بار اور دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجے گا۔ ہائے ہائے، آگے بڑھتا ہے کہ بس مرزا قادیانی دنیا کے اندر محمد بن کے دوبارہ آ گیا۔ کہتا ہے لوگوں، اس لیے جب کلمے میں لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ بولو قادیانیوں پہ لعنت بے شمار، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار۔ کہتا ہے مرزا، جب بھی کلمہ پڑھو لفظ محمد آئے تو تصور قادیان لے آؤ، کیونکہ معاذ اللہ، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجے گا۔ پھر یہی کتاب آگے چلتا چلتا یوں لکھتا ہے، پیج نمبر 173 پہ لکھتا ہے، اور یہ حوالہ آپ کی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس میاں نذیر اختر صاحب نے اپنے فیصلے میں اس کتاب کے حوالے کا بھی ذکر کیا ہے۔ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے نعوذ باللہ، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر لوگوں میں قرآن ہوتا، کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا، اس لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو قادیان میں دوبارہ پیدا کر کے آپ پہ قرآن پاک اتارا گیا۔ ہائے ہائے، کہتا ہے لوگوں، اللہ نے دنیا میں دوبارہ قادیان میں محمد کو بھیج دیا، مرزا قادیانی کو محمد بنا کے بھیجا، کہا قادیان میں اللہ نے دوبارہ قرآن پاک کو نازل کیا۔ اور یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے تذکرہ، جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں انجیل، زبور، توراۃ، قرآن وحی مقدس ہے، قادیانی کہتے ہیں یہ تذکرہ، یہ بھی وحی مقدس ہے۔ معاذ اللہ، ان کے ہاتھ اس کتاب کا درجہ، بلندی، مقام وہی ہے جو ہمارے ہاں قرآن پاک کا ہے۔ اس کتاب کے اندر پیج نمبر 75 پہ اس شیطان نے سنیے کیا بکواس کی، کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ وحی کی، کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِیان، کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے۔
بڑی بات کہہ کے بڑی بات کو ختم کرتا ہوں. نوجوان کہتا ہے کہ جب میں وہی کلمہ پڑھتا ہے سمجھ نہیں آتی کاغذ کیسے ہے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 16. قومی اسمبلی میں یہ کتاب پیش کی گئی. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کتاب کے اس حوالے کو نقل کیا. پیج نمبر 270، 271، 272 ان 3 پیجز پہ اس نے یہ بکواس کی. کہتا ہے لوگوں، محمد دنیا میں 2 بار آئے. پہلی بار مکہ میں آئے، دوسری بار قادیان میں آئے. محمد کی ولادت دنیا میں 2 بار ہوئی. محمد کا میلاد دنیا میں 2 بار ہوا. پہلی بار مکہ میں، دوسری بار قادیان میں. کہتا ہے بلکہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، جو دوسری بار محمد قادیان آئے یعنی کہ مرزا قادیانی جس کو دنیا میں محمد بنا کے بھیجا گیا، اس کی روحانیت، اس کی روحانی طاقت، اسپرچول پاور کہتا ہے پہلے محمد سے اقوا ہے، پہلے محمد سے اعلیٰ ہے، پہلے محمد سے اشد ہے. آگے کہتا ہے پہلا محمد ایک راہ کا بے نور چاند تھا اور میں مرزا قادیانی 14 راہ کا چاند ہوں. اور مجھے بتا اس سے بڑھ کے اور مستاق رسول، اس سے بڑھ کے اور جہنم کا کتا، اس سے بڑھ کے اور حرامی، اس سے بڑھ کے اور مرتد، اس سے بڑھ کے اور زندیق، اس سے بڑھ کے اور کائنات میں کوئی طاقت ہو سکتا ہے؟ من سب نبی ہے، من سب نبی ہے، من سب نبی ہے. گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. اس لیے ہم حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں پہ مرتد کی شدید سزا پاکستان میں نافذ کی جائے. انشاءاللہ اور اس بات کا وعدہ کریں جب تک دم میں دم باقی ہے سرور کائنات کی ختم نور کے لیے کام کریں گے. جو سبق، جو درس قبلہ بابا جی ہمیں پڑھا لے، ہمیں سکھا لے، اس پہ کاربند رہیں گے. انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی، سرور کائنات کی شفاعت مل جائے گی، حوض کوثر کا جام مل جائے گا، کریم آقا راضی ہو جائیں گے، کریم آقا ہم سے خوش ہو جائیں گے. کیوں میں سنے آئے پیا دے دیر سندر پیندیاں مشکلاں بوٹی بھائیاں نے ایک کو تھری ملنی ہے رن بدلے جنہوں نہ کوئی موئے نہ باریاں نے جنج ہنجوہ دی بکی لاؤے رے اندر روح دیا ہویا تیاریاں نے چلے کہنے سن نال مرا کے تیرے آج علمی بازیاں ہاریاں نے جدو خزانے چمن میں چلال کھولے. حقیقت ہے، سچائی ہے، ریالٹی ہے، ہونا ہے، موت تیرے سر پہ کھڑی ہے. آنکھیں کھولے جاگ جا جدو خزانے چمن میں چلال کھولے. پنچھی اڑو مار راریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا سچیاں سونے کملی والے دیا بولو. یاریاں نے اقبال شروع کر دی کیا خوب فرمایا کہ محمد سے خاتون ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا کرتے ہیں. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا.